بسم اللہ الرحمن الرحیم ولا تبذر تبذیرا ان المبذرین کانوا اخوان الشیاطین۔ اللہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ آپ ضرورت سے زیادہ خرچ نہ کیجیے، بلا شبہ حد سے زیادہ خرچ کرنے والے شیطان کے بھائی ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ حکم فرما رہے ہیں کہ ضرورت سے زیادہ خرچ مت کرو، یہ اللہ کو محبوب عمل نہیں ہے، یہ ناپسند عمل ہے، اور ایسا کرنے والے کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھائی گردانا ہے، یعنی یہ شیطان کا عمل ہے، گویا وہ شیطان سے انسان انسیت رکھتا ہے۔ اب زیادہ خرچ کرنا یہ کس درجے پر جا کر کے ہوگا اور کم خرچ کرنا یہ کس درجے پر ہوگا؟ حضرت عبداللہ ابن مسعود رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی ایک روایت نقل کی ہے تفسیر ابن کثیر میں، علامہ ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے، وہ فرماتے ہیں کہ التبذیر الانفاق فی غیر الحق، حق کے علاوہ یعنی ان جگہوں کے علاوہ کہ جو جائز ہیں ان کے علاوہ کوئی بھی خرچ چاہے وہ تھوڑا ہے یا زیادہ ہے وہ تبذیر میں داخل ہے، وہ تبذیر میں داخل ہے، یعنی یہ شیطانی عمل ہے، اس کی وجہ سے انسان شیطان کا بھائی قرار پاتا ہے اللہ تعالیٰ کے کہنے کے مطابق۔ اب یہ تو انسان کے لیے بڑی احتیاط کی بات ہے کہ اللہ تعالیٰ کسی عمل کی وجہ سے کسی انسان کو شیطان کا بھائی قرار دیں۔ اللہ تعالیٰ کی باتوں میں کوئی جھول تو ہو نہیں سکتا کہ ہم ایسا کرتے بھی رہیں، یعنی ہم غلط کرتے بھی رہیں اور جو اللہ تعالیٰ نے اس کرنے پر حکم فرمایا ہے ہم اس میں داخل نہ ہوں، ایسا نہیں ہے۔ چنانچہ ہم کو اس چیز کی تفصیل سمجھنی چاہیے۔ آپ اگر تھوڑا دھیان دیں تو معلوم ہوگا مسلمان بہت زیادہ فضول خرچ کرنے والا ہوتا جا رہا ہے۔ جہاں مسلمانوں میں بہت ساری خرابیاں پیدا ہو چکی ہیں، یعنی اگر یہ کہا جائے کہ اس وقت میں کوئی ایک عیب چھوٹا یا بڑا ایسا باقی نہیں ہے کہ جو مسلمانوں کے اندر نہ ہو، تو یہ کہنا کوئی غلط نہیں ہوگا۔ ہر طرح کا عیب، ہر طرح کی برائی آج ہمارے اندر موجود ہے۔ اب یہ فضول خرچی کا مسئلہ اور معاملہ ہے، اللہ تعالیٰ نے اس کو عیب قرار دیا ہے، اور یہ مسلمانوں میں آج سب سے زیادہ ہے۔ مسلمان ایسی جگہوں پر خوب خرچ کرتا ہے کہ جن پر خرچ کرنے کی کوئی ضرورت نہیں۔ مسلمان شادیوں میں اور طرح طرح کے پروگراموں میں بے انتہا اور حد سے زیادہ خرچ کرتا ہے، جبکہ اس کو معلوم ہے کہ آج ہمیں ضرورت ہے تعلیم کی، آج ہمیں ضرورت ہے تربیت کی، آج ہمیں ضرورت ہے اپنی اصلاح کی۔ مسلمان ایسے کاموں میں خرچ ہی نہیں کرتا کہ جن کی وجہ سے اس کی قوم آگے بڑھے، اس کی قوم کے اندر سدھار آئے، اس کے بچوں کی تربیت ہو، اس کے بچوں کے اندر سمجھ پیدا ہو، اس کے بچوں کو تعلیم ہو۔ ایسا مسلمان نہیں کر رہا ہے، مسلمان ایسا نہیں کرتا۔ مسلمان کر یہ رہا ہے کہ وہ فضول خرچیوں میں لگا ہوا ہے، اس کا مزاج بن چکا ہے فضول خرچیاں کرنے کا، جس کا نہ اس کو خود کو فائدہ ہوتا، نہ اس کے کسی متعلق کو فائدہ ہوتا، نہ اس کے مذہب، نہ اس کے ملک اور نہ اس کی قوم کو فائدہ ہوتا۔ کسی کو کوئی فائدہ نہیں ہوتا، سراپا نقصان ہی نقصان ہوتا ہے۔ ان چیزوں میں آج ہمارا خرچ کرنے کا مزاج بن چکا ہے۔ اللہ تعالیٰ نے اس چیز کو انتہائی ناپسند کیا ہے، اسی لیے ایسا کرنے والوں کو اللہ تعالیٰ نے شیطان کا بھائی بتایا ہے۔ یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے۔ دنیا میں اللہ تعالیٰ کا سب سے بڑا دشمن ہے شیطان، اور اللہ نے فضول خرچی کرنے والے کو شیطان کا بھائی بتایا ہے، یعنی گویا وہ دشمن کی صف میں جا کر کے کھڑا ہو گیا کہ جو فضول خرچی کا عادی ہے۔ ہم کو اس پر باریکی سے غور کرنا ہوگا اور اپنے اندر سے ان چیزوں کو ختم کرنا ہوگا جن کی وجہ سے آج ہم فضول خرچ ہوتے جا رہے ہیں۔ اس ایک عیب کی بنا پر ہمارے اندر ہزاروں عیب پیدا ہو گئے ہیں۔ جب ہمارا مزاج بن چکا حد سے زیادہ عیش و آرام حاصل کرنے کا، حد سے زیادہ اچھے مکانات بنانے کا، حد سے زیادہ مال اور ثروت کو جمع کرنے کا، تو پھر ہم نے اپنے کمانے میں نہ حلال کی رعایت کی نہ حرام کی رعایت کی۔ ہم حلال کے فرق کو چھوڑ چکے اور حرام کے فرق کو چھوڑ چکے۔ ہمارے کاروبار ناجائز ہوتے چلے گئے، جس کی وجہ سے ہماری نسلیں حرام کھا رہی ہیں، اور انجام کار وہ لوگ اللہ تعالیٰ کے عاصی ہوتے جا رہے ہیں، اللہ تعالیٰ کے نافرمان ہو رہے ہیں، اور ہم خود اس میں سر فہرست ہیں۔ جب آدمی حرام لقمہ کھاتا ہے
تو انسان اللہ تعالیٰ کا گنہگار ہو جاتا ہے، اور وہ لقمہ جب تک اس کے اندر موجود رہتا ہے، جب تک وہ چلتا اور پھرتا رہتا ہے، اس کا گوشت اور پوست بنتا ہے، اس کا خون ہڈی اور کھال بنتے ہیں، جب تک وہ انسان اللہ تعالیٰ کی لعنت میں رہتا ہے۔ اسی لیے رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، لا يدخل الجنت جسد غذی بالحرام، ایسا جسم جنت میں جا ہی نہیں سکتا کہ جس کی پرورش حرام سے کی گئی ہو۔ حرام کی طمع، حرام کو قبول کرنے کی انسان کے اندر ہوس، یہ اس وقت آتی ہے کہ جب وہ اپنی ہر طرح کی خواہش کو پورا کرنا چاہتا ہے، وہ جائز خواہش ہو یا ناجائز خواہش ہو، وہ اپنے آپ کو اوپر اٹھانا چاہتا ہے اور ناحق اٹھانا چاہتا ہے۔ اسی کا نام ہے فضول خرچی، اسی کا نام ہے شیطان کا بھائی ہو جانا۔ یہ عیب اگر ہم اپنے اندر سے ختم کر لیں تو ہمارے بہت سارے معاملات کی اصلاح ہو جائے اور ہم بہت ٹھیک ہو جائیں، ہماری ہزاروں تکلیفیں ختم ہو جائیں۔ آج بازاروں کی آپ صورتحال دیکھیے، مسلمانوں سے کھچا کھچ ہے۔ مسلمانوں کی عورتیں صبح ہوتے ہی سب سے پہلا رخ بازار کی طرف کرتی ہیں، جبکہ اللہ کی نظر میں سب سے مبغوض جگہ، جن جگہوں پر اللہ کا سب سے زیادہ غصہ اترتا ہے، وہ بازار ہے۔ یہ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے، فرمایا ابغض البلاد الی اللہ الاسواق، کہ اللہ کے نزدیک سب سے ناپسند جگہ، اللہ کے نزدیک سب سے غصے کی جگہ بازار ہے۔ اور بازار آباد ہی ہیں مسلمانوں سے، اور مسلمان بیچنے والے نہیں ہیں، مسلمان خریدنے والے ہیں۔ اور خریدتے کیا ہیں؟ صرف وہ چیزیں جو دکھانے میں کام آئیں، دکھا سکیں، جن کے ذریعے ہم اپنی ذات کو زیادہ سے زیادہ دکھا سکیں اور ریاکاری ہمارے اندر زیادہ سے زیادہ بڑھ سکے، اور ہم طرح طرح کے فیشن اپنا سکیں۔ ان چیزوں میں مسلمان آج اپنے اموال کو خرچ کر رہا ہے، جبکہ اللہ تعالیٰ ایسے انسان کو ہرگز پسند نہیں کرتے ہیں۔ ایسا انسان اللہ تعالیٰ کی رحمت سے دور ہوتا چلا جاتا ہے، اس کے لیے اللہ تعالیٰ دنیا میں بھی مصیبتیں کھڑی کر دیتے ہیں، اور مرنے کے بعد کا تو معاملہ انتہائی سخت ہے۔ لہٰذا یہ جو فضول خرچی کا مسئلہ اور معاملہ ہے، ہم کو اس سے بچنا چاہیے۔ آپ صحابہ کرام کی زندگی اٹھائیے، ایسا نہیں ہے کہ صحابہ کرام کے پاس مال و دولت نہیں تھا، وہ اپنے وقت کے حکمراں بھی رہے، مگر ان کی زندگی میں فضول خرچی کا نام و نشان نہیں ہے۔ کیوں؟ اس لیے کہ دنیا سے ایک دن انسان کو جانا ہے، یہاں سے رخصتی ہونی ہی ہونی ہے۔ اور رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ جب تک انسان اللہ تعالیٰ کو 5 سوالوں کا جواب نہیں دے دے گا، اللہ تعالیٰ کے سامنے سے ہل نہیں سکتا ہے۔ وہ کیا کیا چیزیں ہیں؟ فرمایا رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے، عن عمرہ فیما افناہ وعن شبابہ فیما ابلاہ، زندگی کہاں گزاری، جوانی کہاں خرچ کی، وعن مالہ من این اکتسبہ وفیما انفقہ، مال کہاں سے کمایا اور کہاں خرچ کیا، اس کا جواب دینا ہوگا اللہ کو۔ آگے فرمایا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے، وَمَاذَا عَمِلَ فِيمَا عَلِمَ، اور جو باتیں جانتا تھا، جن کی خبر تھی، ان پر عمل کیا یا نہیں کیا۔ جب تک ان سوالوں کا جواب نہ ہو جائے تو انسان اللہ کے سامنے سے ہل نہیں سکے گا، نہ جنت میں جا سکتا اور نہ ہی اللہ تعالیٰ سے اس کا حساب و کتاب پورا ہو سکتا ہے۔ مال و دولت کے ہو جانے کی وجہ سے بھی اسلامی احکام نہیں بدلتے ہیں، حکم پھر بھی یہی ہے کہ آپ فضول خرچی نہیں کریں گے۔ بنو تمیم کے ایک صاحب رسول اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئے اور انہوں نے بتایا کہ یا رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ نے مجھ کو بہت مال دیا ہے اور مجھ کو بہت آل و اولاد بھی دی ہے، یعنی میرے پاس خوب ذخائر ہیں، میرے لیے کیا حکم ہے؟ رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو بتایا کہ آپ کو اپنے بچوں پر بھی خرچ کرنا ہے، جائز خرچ کرنا ہے، اپنے رشتہ داروں پر بھی خرچ کرنا ہے اور جائز کرنا ہے، اپنے جو آپ کے علاقے میں غریب، مسکین اور محتاج ہیں ان کا بھی آپ پر حق ہے، زکوٰۃ بھی آپ پر حق ہے۔ اور اس کے بعد میں رسول پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کو یہ آیت پڑھ کر کے سنائی، وَلَا تُبَذِّرْ تَبْذِيرًا، کہ تم فضول خرچی مت کرنا، کیونکہ جب مال زیادہ ہے تو فضول خرچی کے امکانات بھی زیادہ ہیں، اور یہ اللہ کی مستقل نافرمانی ہے، یہ اللہ تعالیٰ کو باقاعدہ غصہ دلانا ہے۔ انسان کو چاہیے کہ مال و دولت کے ہوتے ہوئے بھی صرف جائز خرچ ہی کرے، حد سے زیادہ اخراجات کرنا اور بے تحاشا مال کو ضائع کرنا، یہ گویا یوں سمجھنا ہے کہ مال اصل میرا ہے،
جبکہ مال اصل اللہ کا ہے، مال اللہ کی امانت ہے، اللہ تعالیٰ اس کے بارے میں سوال کریں گے اور انسان کو جواب دینا ہوگا۔ اس لیے ہمیں فضول خرچی کی عادت سے بچنا چاہیے اور غور کرنا چاہیے ہمارے اندر وہ عادتیں تو نہیں ہیں کہ جن کی بنا پر ہم اپنے مالوں کو ناجائز راستوں پر، ناجائز طریقوں پر خرچ کرتے ہوں۔ اگر ایسا ہے تو ہمیں اس چیز کو چھوڑنا چاہیے، بہت احتیاط کا مزاج بنانا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو اعتدال کا حکم فرمایا ہے، ارشاد فرمایا اللہ تعالیٰ نے وَلَقَدْ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تم کو اعتدالی امت بنا کر کے دنیا میں بھیجا ہے۔ تم کو چاہیے کہ ہر چیز میں میانہ روی اختیار کرو، حد سے زیادہ بڑھ جانا اللہ تعالیٰ نے اس سے منع کیا ہے۔ چنانچہ اللہ تعالیٰ سے دعا کیجئے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔